وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی یا ابن آدم انفق علیک. متفق علیہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں تجھے خزانہ غیب سے عطا کرتا رہوں گا. جن عظیم صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی ہے، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. یعنی تو اگر لوگوں پر خرچ کرے گا تو میں تجھے مفلس نہ ہونے دوں گا، بلکہ میری بخشش تجھ پر مزید ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. کسی شخص نے اگر کسی لغزش اور معصیت سے اپنے کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا لیا ہے تو صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. صدقہ دے کر بندہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے. اس کے علاوہ صدقے کی برکت سے آدمی سوئی خاتمہ اور بری موت سے محفوظ رہتا ہے. صدقے کی برکت سے اچھے اور نیک کاموں کی دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط اور کامل ہوتا ہے، آدمی کو حق پر ثبات و استقامت کی توفیق ملتی ہے. اس لیے صدقہ کرنے والے کا انجام بخیر ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی قریب ہے اللہ سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے لوگوں سے، دور ہے دوزخ سے. بخیل شخص دور ہے اللہ سے، دور ہے جنت سے، دور ہے لوگوں سے، قریب ہے دوزخ سے. اور جاہل سخی اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے. بحوالہ ترمذی. سخاوت اور فیاضی سے آدمی کو خدا کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. فیاض اور سخی شخص سے لوگ بھی خوش رہتے ہیں اور ایسا شخص اپنے انجام کے لحاظ سے بھی کامیاب ہوتا ہے. جنت اس کی دائمی جائے قرار ہوتی ہے. اس کے برخلاف بخیل شخص سے نہ خدا راضی ہوتا ہے اور نہ دنیا کے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اپنے انجام کے لحاظ سے وہ بجائے جنت کے دوزخ کا مستحق ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی قوم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لی، اس سے آسمان کی بارش روک لی گئی، اور اگر جانور نہ ہوں تو بالکل بارش نہ ہو. بحوالہ طبرانی. جیسے بارش کر دیتا ہے. حالانکہ انسانوں کی نافرمانی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ بارش بالکل نہ ہو. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اللہ کی راہ سے مخرج کرنے کا حکم صادر ہوا ہے، اور اس کی اہمیت و فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کرنا، اس کو سخت ناگوار کہا گیا ہے، اور ایسا بخیل کو ناگار ہے جو نار دوزخ کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ نے محتاج بندوں کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا قرار دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ نہ صرف مال و دولت اور ساری ضرورتوں کا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ تو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رزاق ہے. ہم سب اسی کی خزانے سے کھا پی رہے ہیں
تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر انسانوں کے کام آئیں، یتیم بچوں، بیوہ عورتوں کی کفالت کریں، غریب محتاجوں کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کے انتظام کے ساتھ ان کی دینی عصری تعلیم ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اپنے مہمان خانہ جنت الفردوس مقام عطا فرمائے، آمین۔ جس قدر خلوص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راستے میں مال خرچ کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ 1 روپیہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی محتاج کو دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دے گا۔ اپنے اور بال بچوں کے اخراجات کے ساتھ وقتاً فوقتاً قرض خزانہ اور مختلف صدقات کے ذریعے محتاج لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام ہر مسلمان میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے تاکہ وہ مال کی محبت کا اسیر نہ بن جائے، بلکہ اس میں اللہ اور بندے کے حقوق کو پہچانے اور ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں دوسروں کی بہتری کے لیے خرچ کر دے۔ انفاق فی سبیل اللہ خیر اور برکت کے بڑے دروازوں میں سے ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شان بڑھا دیتے ہیں، اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان پر خرچ کرے گا، اپنے فضل سے انہیں نوازے گا اور اپنی وسیع عطا سے انہیں اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔